بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پورے ملک میں اب نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں نامینیشن پیپرز حاصل کرنے کے لیے، اور ہم پچھلے میں 2-3 ویلاگز میں نے بتایا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو نامینیشن پیپرز نہیں مل رہے، خاص طور پر جو لوگ گرفتار ہیں ان کے نامینیشن پیپرز پر دستخط کرانے کے لیے وہاں پر جو جیل کے حکام ہیں ان کی طرف سے اس کو تصدیق کرنا ضروری ہے، تو وہ چیز نہیں ہو پا رہی۔ میں نے بات کی تھی ان سے، صنم جاوید کے والد صاحب سے، انہوں نے بھی یہ بات بتائی، اور اب حسان نیازی صاحب جو ہے جو اس وقت 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سیکورٹی فورسز کے پاس ہیں، ان کے والد جو ہیں انہوں نے پٹیشن بھی ایک حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہائی کورٹ میں دی ہے کہ ان کو حسان نیازی صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لاہور سے، کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ابھی وہ ملزم ہیں، لیکن نامینیشن پیپرز ان کے لینے کے لیے جو ایک پاور آف اٹرنی پر دستخط کی ضرورت ہے، وہ حکام اس تک انہیں وہ ایکسیس نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک کمپلینٹ ہے کہ جو باہر سادہ کپڑوں میں ملوث لوگ کھڑے ہیں، اور وہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز کے لیے آتے ہیں اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال اس طرح کی چل رہی ہے، اور خواجہ آصف اور عثمان ڈار والا جو معاملہ ہے اس میں مین سٹریم جو چینلز ہیں انہوں نے جو مین سٹریم چینل ہیں انہوں نے جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا بیان ہے اس کو نہیں چلایا، تو ایک بڑا اس پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں کہ اہم حلقہ تھا تو کیوں یہ عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے نہیں کوئی کوریج دی گئی، حالانکہ اس کی جو آڈیو ہے وہ بھی اویلیبل تھی، انہوں نے ویڈیو بیان بھی دیا، لیکن یہ کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ جناب یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور جو الزامات ہیں خواجہ آصف پر وہ غلط ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کو نہیں چلایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب الیکشن انہوں نے کہا وہ نہیں لڑیں گے، چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کہاں جانا ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے تینوں جو نشستیں ہیں اسلام آباد کی اس میں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ پورے ملک میں بحث ہے کہ یہ جو بار کونسلز ہیں، سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل نے چیف الیکشن کمشنر پر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ اس حوالے سے کوئی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے چیف الیکشن کمشنر پر۔ تو اب جو بنیادی طور پر جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جو ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیاں کیں ان حلقہ بندیوں کو ہی فائنل سمجھا جائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات تھے اس پر، ایم کیو ایم کو کراچی میں اعتراضات تھے، پنجاب میں جو یہ وکلاء رہنما اعظم نذیر تارڑ گروپ، کیونکہ چودھری احسن بھون صاحب نے بھی الیکشن لڑنا ہے تو ان کو بھی اپنے حلقے کے حوالے سے بہت ساری جو اعتراضات تھے، لیکن وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ نے ان کو مسترد کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ سارے اس وقت سیم پیج پہ ہیں، اور سپریم کورٹ بھی سیم پیج پہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں وہی فائنل ہوں گی۔ میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اپنی الیکشن کیمپین نہیں شروع کر سکے، اس لیے کہ کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی، جو امیدواران ہیں انہوں نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ جلسے کے لیے زیادہ بندوبست نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ اکٹھے کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، اور الیکشن اسی صورت میں ہی جیتا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اسٹرانگ امیدواروں کو، کمزور امیدوار سامنے آ جائیں، تو الیکشن والے دن جو الیکٹیبلز ہیں یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو اسٹرانگ امیدوار ہیں وہ وہاں پر اس دن پولنگ والے دن معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو جلسے جو ہیں وہ کہا گیا کہ جی آپ نہ کریں۔ نواز شریف صاحب نے فائنل کر لیا مانسیرا کے جلسے سے، مانسیرا کے حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی میں جا کے الیکشن لڑیں گے ایک حلقے سے۔ تو بڑا ایک اس وقت جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے، وہ اس وقت بڑے مخمسے کا شکار ہیں، اس لیے کہ
بہت ہلکے کم ہیں ایسے جہاں سے ان کو یہ یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں گے، تو اس لیے وہاں پر معاملات جو ہیں وہ اس طرح کی جا رہی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ حلقہ بندیوں کے متعلق غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 اور رولز کے تحت حلقہ بندیوں کے اصول واضح ہیں۔ صوبے کی آبادی کو مختص سیٹوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، تو ہر سیٹ کے کوٹے کا تعین جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا جو حلقہ ہے اس میں بالکل کسی طرح سے بھی کوئی نشست میں اضافہ جو ہے وہ کوئی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے اپنا حلقہ نمبر بھی بتایا ہے کہ حلقہ NA82 ضلع سرگودا، اور اس ضلع میں کوئی اضافی نشست نہیں دی گئی، اور کمیشن کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری ظاہر کرتا ہے، اور اسی اصول کو ضلع حفظ آباد میں بھی مد نظر رکھا گیا۔ اور الیکشن کمیشن انہوں نے کہا جی ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ وکیلوں کی جو کونسلیں ہیں یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، لیکن ہم بالکل کسی طرح سے کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جو سائفر ٹرائل ہے، ان کیمرہ جو حکم ہے اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب جو بھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے یہ 21 نومبر کی فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اور جو ٹرائل کورٹ کا 14 دسمبر کا جو فیصلہ ہے جس میں کہا گیا کہ ان کیمرہ سیشن ہوگا، آج انہوں نے استدعا کی ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے ٹرائل کورٹ نے کہ اس کی رپورٹنگ بھی نہیں ہوگی، یعنی ان کیمرہ ہوگا سیشن، اگر کوئی وکیل بھی آ کے باہر بیان کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی، تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ تو ایک بڑی کیونکہ یہ ہائی کورٹ نے جو کہا تھا یہ اس کی ایک طرح سے مخالفت ہی ہے، یعنی اس کے مخالف جا کر ٹرائل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ معروف قانون دان ہے اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اور جو وکلا پالیٹکس ہے اس میں وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل، انہوں نے ان کی جو قیادت ہے وہ جانبدار ہے، اور وہ وکلا کی ترجمانی نہیں کر رہی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہے ہیں، اور شاید ان اقدامات کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہے جس کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آروز جو ہیں وہ اگر عدلیہ سے لے لیے جاتے تو شاید اس سے بہتر چیز ہوتی، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بلے کا نشان جو واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کی راہ میں ایک یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلے 2 دن ہیں اس میں سیاسی جماعتوں نے کہا ہے اپنے ورکرز کو کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، سارے جمع کروائیں، اور پھر بعد میں یہ فیصلہ ہوگا اگلے 4-5 دنوں میں، جب پارٹی قیادت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اطلاع کرے گی باقاعدہ طور پر کہ کون کون سا ان کا امیدوار ہے، کس کس کو کون سا نشان دیا جائے۔ تو ویری انٹرسٹنگ ہے۔ اب 22 دسمبر تک جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے وہ روکا ہوا ہے بلے کے نشان پر حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ بلے کا نشان مل جائے، امیدواروں سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کاغذات نامزدگی دیں، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ابھی اس حوالے سے تعاون نہیں کر رہی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جیلوں میں ہیں۔ تو لیٹ سی کیا انفولڈ ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تازہ ترین آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔